السلام علیکم، میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1 ابراہیم علی بھائی کیمپس آپ سے مخاطب۔ عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ موسم سرما کی تعطیلات بہت اچھی گزر رہی ہوں گی۔ آپ کو ہم نے گھر کے کام کے لیے جو خالی جگہ دی تھی، تو ہم نے سوچا کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہوگا، تو کیوں نہ اب آپ کو ان خالی جگہوں کے جوابات بتا دیے جائیں، تاکہ آپ اپنے جوابات سے ملا لیں، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اسے ٹھیک کر لیں، تاکہ آپ کا کام بالکل صحیح طریقے سے مکمل ہو جائیں۔ تو آئیں خالی جگہوں کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ نیا قانون کا جو مرکزی کردار ہے وہ منگو کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ خالی جگہ نمبر 2 میں ڈیش سے مراد نیو انڈیا ایکٹ 1935 یعنی 1935 ہے، تو یہ نیا قانون ہے۔ چور نے داتا دربار پر نماز کفارہ ادا کی تھی۔ اس کے علاوہ امتیاز علی تاج کا جو مشہور ڈرامہ ہے وہ انارکلی ہے، اور ڈرامہ سمندر کا دل میں ماں کی محبت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جو رسالہ جاری کیا اس کا نام ہے تہذیب الاخلاق۔ اس کے علاوہ MAO کالج کی بنیاد جو ہے وہ سر سید احمد خان نے رکھی۔ اردو میں مضمون نگاری کی ابتدا جو ہے وہ سر سید احمد خان سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے پہلے تنقید نگار اور سوانح نگار الطاف حسین حالی ہے۔ سبق اردو ذریعہ تعلیم کے مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں، جبکہ اردو زبان کے نفاذ کی تیاری کے لیے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے اس کا نام ہے مقتدرہ اردو زبان۔ مقالہ جو ہے ایک آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جو تحقیق یعنی ریسرچ کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے، تو مقالہ تحقیقی مضمون کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر سید نے دہلی کی تاریخی عمارتوں پر جو کتاب لکھی وہ آثار السنادید ہے، اور حفیظ جالندری نے محبوب سبحانی کا جو لفظ نعت میں استعمال کیا ہے وہ ڈیش کے لیے استعمال کیا گیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سرتاج الشعراء، شہنشاہ غزل، خدائے سخن، شاعر غم میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، جبکہ غالب کا پہلا تخلص جو ہے وہ اسد ہے۔ حفیظ جالندری نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، بہت آسان خالی جگہ تھی، یقیناً آپ نے فٹافٹ کر لی ہوگی۔ اور ڈیش نے اپنی شاعری کو دل کا مرثیہ بتایا ہے، تو میر تقی میر نے اپنی شاعری کو دل کا مرثیہ بتایا ہے۔ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، جبکہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کے جو مصنف ہیں وہ مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ سبق مولوی عبدالحق شاہد احمد دہلوی نے تحریر کیا تھا۔ نظم ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں کہ شاعر جو ہیں وہ سید ضمیر جعفری ہیں۔ اس کے علاوہ او دیس سے آنے والے بتا جو نظم تحریر کی ہے وہ اختر شیرانی نے تحریر کی ہے، اور افسانہ ہمسفر ایک علامتی افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ تشبیہ کا لفظ شبیہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا ہی تشبیہ کہلاتا ہے۔ اور تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دونوں چیزوں میں مشترک خوبی۔ تو یہاں ہماری خالی کا جواب بنے گا تشبیہ دینے کی وجہ مشترک خوبی ہوتی ہے۔ استعارہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ تلمیح بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور تلمیح کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ قافیہ کے بعد بغیر رد و بدل کے آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مجازی اور غیر حقیقی معنی جس میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے وہ مجاز مرسل کہلاتے ہیں۔ کلام میں ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں صنعت تضاد کہلاتے ہیں۔ اور ڈیش کے معنی اشارہ یا علامت کے ہیں، تو رمز کے معنی اشارہ یا علامت کے ہیں۔ وہ علامت جو بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ وہ اسم جو خود کسی کلمے سے نہ بنے مگر اس سے کئی الفاظ بنے مصدر کہلاتا ہے، جبکہ معمولی ٹھہراؤ کے لیے ہم سکتہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ کسی بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے جو ہے تفصیلہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ ہو گئے آپ کے جوابات۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کے لیے آسانی کے لیے یہ بھی کیا کہ ہم نے تمام جوابات کو ایک دفعہ
پھر آپ کی آسانی کے لیے آخری صفحے پر مرتب کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے کوئی مشکل ہو رہی ہے تو آپ اپنے جو ویڈیو کے آخر میں چلے جائے گا، اور تمام سوالوں کے جواب جو ہیں، یعنی خالی جگہوں کے جو جواب ہے وہ یہاں پر میں نے مکمل کر دیے ہیں، آپ کے لیے موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی چھٹیاں بھی اچھی گزریں گی اور آپ کا ہوم ورک بھی بہت اچھی طرح گزرے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ ملاقات کریں گے۔